الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں مختلف ٹاپکس پر کلام چل رہا ہے اور اچھے اور برے اعمال کی نشاندہی، ان کی اچھی طریقے سے معرفت، پھر اچھے عمل کو حاصل کرنے، اختیار کرنے، اس پہ استقامت حاصل کرنے کے طریقے، اور اسی کے برعکس برے عمل کی معرفت، پھر اس سے بچنے کے طریقے، اس سے دور رہنے کے طریقے، اس پہ توبہ کے طریقے، یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ایمان کے حاصل کر لینے کے بعد، اپنے عقائد کی درستگی کے بعد، پھر انسان کو نیک اعمال کی کثرت کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور نیک عمل کامل طریقے سے ادا کیا جائے، مکمل طور پہ گناہوں سے بچا جائے، یہی شریعت کو مطلوب و محبوب ہے۔ اس لیے ان پروگرامز کا دیکھنا اور ان موضوعات پہ اچھی طرح غور و تفکر کر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ لعنت کرنے کے بارے میں ہے۔ ایک تو یہ کہ لام سے شروع ہوتا ہے، نون سے نہیں ہوتا۔ بعض بولتے ہم نے نالت کر دی، نالت لفظ نہیں ہے، لعنت لفظ ہے، پہلے لام ہے، پھر عین، پھر نون ہے۔ دوسری بات یہ کہ لعنت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے فلاں پہ لعنت کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے فلاں شخص کو یا فلاں گروہ کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف لعنت کی نسبت کی جائے، جیسے یوں کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور پر لعنت فرمائی، یا ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو لعنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ رحمت سے دوری کی دعا کہلاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور پر لعنت فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے لیے دوری کی دعا کی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت بالفرض معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو یہ چونکہ دعا، اس کو بد دعا ہم کہتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کریں گے تو بد کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، مناسب یہی ہے۔ تو اگر سرکار کی طرف نسبت کریں گے، اس کا مطلب مسلمان کے یا کسی شخص کے جو سرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس پر یہ لعنت کی وعید فرما رہے ہیں، آپ اس کے خلاف دعا فرما رہے ہیں، یوں کہیں گے۔ اور ہم جب کسی کے لیے اس طرح الفاظ استعمال کریں گے تو گویا کہ ہم بد دعا دے رہے ہیں۔ تو یہ بد دعا دینا بلا ضرورت یقینی سی بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت سے منع فرمایا، انسانوں پر، جانوروں پر، بے جان چیزوں پہ لعنت کرنے سے۔ تو ہماری وہ بہنیں خاص طور پہ اس کو غور سے سماعت فرمائیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں پر لعنت کرتی رہتی ہیں، تجھ پہ لعنت ہو جائے خدا کی، اور مطلب کبھی عورتوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو لعنتیں کرتی ہیں۔ تو لعنت کا لفظ نہ ہی استعمال کریں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کس انداز سے ممانعت فرمائی، کہاں پر اس کی اجازت دی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے الفاظ کہاں کہاں استعمال فرمائے، ان پہ تھوڑی سی توجہ کریں گے۔ چنانچہ یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو زید بن ثابت ابن ضحاک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بیعت رضوان والوں میں سے تھے، یعنی جو صلح حدیبیہ کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے پہلے ایک بیعت لی تھی صحابہ کرام سے، اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، ان میں شامل تھے۔ تو نبی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غیر اسلام پر قصداً جھوٹی قسم کھائے، یعنی کسی دوسرے دین کو اختیار کرنے کا ارادہ کرے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے کہا۔ یعنی جیسے مثلا کوئی خدا نہ خواستہ یوں کہے کہ میں خدا کی قسم میں دوسرا دین اختیار کر رہا ہوں، بالفرض معاذ اللہ کوئی ایسا کہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اور جو خودکشی کرے قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہوگا۔ آدمی جس چیز کا مالک نہ ہو
اس کی نظر نہیں کر سکتا، اور مومن پر لعنت بھیجنا اس کے قتل کے مترادف ہے۔ تو اب اندازہ فرمائے اس میں چند اعمال کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، جن میں سے آخری عمل وہ ہے جو ہمارا ابھی موضوع ہے، کسی مومن پر لعنت کرنا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ جیسے قتل سے جسم ہلاک ہو جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، ایسی بعض اوقات لعنت اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو اس شخص کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ لیکن یہ وہیں پر ہے کہ جہاں بلا ضرورت لعنت کی جائے۔ اگر واقعی کوئی غلط کام کرنے والا ہے، اور وہ انشاءاللہ بھی مرض کریں گے کہ کہاں لعنت کی جا سکتی ہے، یہ وہاں ہے جہاں بلا ضرورت انسان لعنت کا لفظ استعمال کر لے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے قتل کے مترادف ہے۔ مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سچے انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ لعنت بھیجنے والا ہو، یعنی سچا انسان، مخلص انسان اپنے دین کے اعتبار سے، سرکار نے فرمایا اس کی شان نہیں ہے، مومن کا یہ وقار نہیں ہے کہ وہ لعنت بھیجنے والا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری زبان سے نکلنے والے لعنت کے یہ الفاظ اگر بلا ضرورت ہوں اور بلا اجازت شرعیہ صادر ہوئے ہوں تو ہمارے وقار کے زوال کا سبب بنیں گے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لعنت بھیجنے والے قیامت کے دن نہ تو سفارشی ہو سکیں گے اور نہ گواہ، یعنی وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بطور گواہ کھڑا نہیں کرے گا۔ گویا کہ میدان محشر میں یہ بھی ایک منصب ہوگا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم فلاں کی شفاعت کر لو، یا کسی کو فرمائے کہ تم اس کے نیک عمل پہ گواہی دے دو تو یہ جنت پہ چلا جائے۔ تو یہ ایک مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا، ایک منصب ہوگا، ایک مقام عزت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لعنت کی، یعنی لعنت بھیجنے والے قیامت کے دن نہ سفارشی ہو سکیں گے اور نہ گواہ۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو عادتاً لعنت بھیجنے والا ہو وہ اس میں شامل ہوگا، دوسرے بلا ضرورت شرعیہ کے، بلا اجازت کسی کے اوپر لعنت کرنا، جیسے نیک لوگوں پہ لعنت کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بہت ہی غلط قسم کی حرکات کرتے ہیں کہ جیسے مؤذن اگر اذان دے دے اور وہ کوئی میچ وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں خلل پیدا ہو جائے اذان کی وجہ سے، بولتے ہیں ان مؤذنوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ کس قدر غلط ہے کہ وہ اللہ کا پیغام، اللہ کی دعوت بلند آواز سے بیان کر رہا ہو اور اس کے اوپر پھر لعنت بیان کر دی جائے، تو ایسے شخص کا یقیناً آخرت میں درجہ گھٹے گا، یعنی اس کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوگا جو دوسرے لوگوں کو حاصل ہو سکتا ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پر اللہ کی لعنت نہ بھیجو اور نہ اس کے غضب اور جہنم میں داخل ہونے کا کہو، یعنی یوں نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے غضب میں مبتلا کر دے، یوں نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں داخل کرے، یہ دعائیں کسی کے لیے نہ کی جائیں۔ واضح طور پہ نہی آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ہرگز لعنت نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کسی پر بہت زیادہ طعنے کرنے والا، بہت زیادہ لعنت بھیجنے والا، فحش گو اور بیہودہ بکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر کامل مومن کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں بیان فرمائیں۔ پہلا کہ مومن کسی پر بہت زیادہ طعن کرنے والا نہیں ہے۔ طعن و تشنیع، ہم جو طنز کرتے ہیں بعضوں پر یا طعنہ دے دیتے ہیں کہ تم نے تو ایسا کیا تھا، تم تو ایسے تھے، اس طرح مومن بہت زیادہ نہیں کرتا، یعنی کبھی کبھار ہو جائے ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اس کی عادت نہیں بناتا ہے، اور حتی الامکان دوسرے کی دل آزاری کا خیال کرتے ہوئے اس فعل بد سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ بہت زیادہ لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات بات پہ لعنت بھیجتے ہیں یا بھیجتی ہیں ہماری بہنیں، تو ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ زیادہ اس طرح بار بار لعنت کے الفاظ زبان
پر لانے کی وجہ سے انسان کامل مومن کے مرتبے سے گر سکتا ہے۔ تیسرا، فحش گو، گندی گفتگو کرنے والا، وہ گالی بھی اس میں آ سکتی ہے، فلم کی فحش سٹوریاں بھی آ سکتی ہیں، کسی کی بہن کی باتیں، کسی کے راز کی باتیں، سب فحش گفتگو میں آتی ہیں کہ جس کو کرنا، جس کو بیان کرنا شریعت نے پسند نہ کیا ہو، اس قسم کی جتنی بھی گفتگو ہے فحش گفتگو ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایسا نہیں ہوتا، یعنی مومن کامل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ فحش گفتگو میں مبتلا ہو جائے، اور بیہودہ بکنے والا نہیں ہوتا ہے، یعنی غلیظ قسم کی باتیں جیسے جھگڑے کے اندر ہو جاتی ہے، کوئی بات جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر فوراً مطلب ہمارے مسلمان بھائی بہنیں گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، گندی قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنی خراب قسم کی بعض اوقات باتیں ہوتی ہیں کہ ایک شریف آدمی ان کو سن بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، اور اس سے مومن اپنے وقار سے گر جاتا ہے، وقار اس کا زائل ہو جاتا ہے۔ لہذا 4 سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بیان فرمائے، جن میں سے ایک جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ بہت زیادہ لعنت بھیجنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا ہے، یعنی وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے ایمان، اگر جیسے کہ ایمان اللہ نے ہمیں بغیر طلب کیے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر عطا فرما دیا، تو اب اس ایمان کی حفاظت اور اس کی ترقی کی کوشش ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم ایسے اعمال و افعال اختیار کریں کہ جن اعمال و افعال کی بنا پر اور ہم اپنے حاصل شدہ مرتبے سے، مقام سے گرتے چلے جائیں، اور یہ چیزیں بعض اوقات انسان کے زوال ایمان کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ تو لہٰذا کسی پر پرٹیکولر لعنت کرنا، کسی شخص کو ٹارگٹ بنا کر، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگر ہماری عادت ہے تو ہمیں اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں تک تو دیکھیں ممانعت ہے، وقار مومن زائل ہو رہا ہے، اب اس لعنت کرنے کا بعض اوقات بڑا وبال ہوتا ہے انسان پر، اور بعض اوقات ہم کسی کے لیے لعنت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ خود ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، یعنی اس کے الفاظ آسمان کے دروازے کی طرف گویا کہ جاتے ہیں، تو پھر آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ لعنت اوپر تو جائے گی نہیں، تو پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے، تو اس کے دروازے بھی اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ زمین میں داخل ہو جائے، پھر وہ دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، جب اسے کوئی راستہ نہیں ملتا ہے تو وہ اس آدمی کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، اگر وہ اس کا اہل ہے، واقعی وہ لعنت کا مستحق ہوگا تو ٹھیک، ورنہ لعنت خود بھیجنے کی طرف لوٹ آتی ہے، بھیجنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اب یہ تو ایک کوئی حصی چیز تو ہے نہیں کہ ہم لعنت کریں تو ہمیں نظر آئے کہ وہ اڑ رہی ہے، یہ تو ایک معنوی چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس راز سے پردہ ہٹایا کہ لعنت جو ہے وہ عالم میں گردش کرتی ہے، اور جب اسے کہیں راستہ نہیں ملتا، یعنی اولاً تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات محبوب نہیں ہے کہ لعنت براہ راست سامنے والے پر پڑے یا اس سے پلٹ کے کہنے والے کی طرف آئے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ لعنت ہر طرف جانے کے باوجود اب کوئی چیز لعنت کی مستحق تو ہے ہی نہیں، بے جان چیز، تو پھر وہ لعنت آتی ہے اس شخص کی طرف جس کے لیے لعنت کے الفاظ کہے گئے۔ اب وہ اگر اس کا اہل ہے تو ٹھیک، اہل سے مراد وہ ابھی آگے آئے گا، ہم بتائیں گے کہ کون کون لعنت کا مستحق ہو سکتا ہے، جس میں مطلب ایک تو کفر تو ہے ہی ہے کہ کافر جو ہے وہ لعنت کا مستحق ہے، اور پہلی لعنت میں گرفتار ہے، گویا کہ کافر اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بد مذہب حضرات ہیں کہ کوئی بھی مطلب عقیدہ جو بنیادی اسلامی عقیدہ ہے اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا بد مذہب ہے۔ اسی طرح بعض اعمال و افعال ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خود لعنت کی وعید فرما دی، جیسے سود خور لعنتی ہے، تو یہ شرابی کے اوپر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی وعید فرمائی ہے۔ تو لہٰذا اگر واقعی وہ سامنے والا ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ اس پہ لعنت جا کے پڑے گی، لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے، ایک شریف آدمی ہے، نیک مومن ہے، پرہیزگار ہے، ہم اب کسی غصے میں مبتلا ہو کر وقتی طور پہ طیش میں آ کے اس کے لیے لعنت کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں وہ اس کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ خود کہنے والے کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اور یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ ایک آدمی خود اپنے لیے بد دعائیں کر رہا ہو بیٹھ کر، یہ تو بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے، لیکن علم دین کی کمی کی بنا پر بعض اوقات انسان اس لعنت میں
اس مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ وہ بظاہر دوسرے کے لیے بددعائیہ کلمات کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خود اس کے حق میں قبول ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے کہ بات بات میں لعنت کے الفاظ، ہر بے جان چیز کو، جانوروں کو، چرندوں پرندوں کو، کیڑے مکوڑوں پہ لعنت، ہوا پہ لعنت۔ بعض ایک دم تیز ہوا چل جاتی ہے، کچھ چیز ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی، بولتے ہیں لعنت ہو تجھ پر۔ اسی طریقے سے ایک دم لائٹ چلی جاتی ہے، لائٹ پہ اللہ کی لعنت۔ پھر لائٹ لے جانے والے یا جو مطلب ادارے ہیں ان کے اوپر لعنت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس میں تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک مسلم کی مزید روایت دیکھیے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور ایک انصاری خاتون اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس عورت نے اونٹ کو ڈانٹتے ہوئے اس پر لعنت بھیج دی، یعنی صحیح چل نہیں رہا تھا، سست چل رہا تھا تو اس پہ لعنت فرما دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی سے اپنا سامان اتار لو اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ملعونہ ہے۔ حضرت عمران فرماتے ہیں گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اونٹنی لوگوں میں چلتی تھی اور کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا ملعونہ اونٹنی ہے۔ لیکن اس میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کسی پہ جانور پہ لعنت کی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اب اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ قربانی کا بکرا لے کر آئے اور سینگ اس کے بڑے بڑے، اس نے ایک زوردار سینگ کھینچ کے مارا تو ہم نے کہہ دیا لعنت ہو تجھ پر۔ تو اب یہ کیا مطلب، کیا اس حدیث کی روشنی میں جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ یہ اونٹ کی ملعونہ ہے، اس کو چھوڑ دو، تو کیا اس قربانی کے جانور کو چھوڑ دیا جائے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ شارحین نے اس کی شرح یہی بیان فرمائی کہ دراصل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی اونٹنی چل رہی ہو جس پر لعنت کر دی گئی ہو، اگرچہ وہ لعنت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی ایک الگ مسئلہ ہے کہ لعنت اگر مقبول ہو تو پھر کوئی شخص یا کوئی جانور اللہ کی رحمت سے دور قرار پائے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، لیکن آپ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا۔ لہذا شارحین نے یہی کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جانور حرام ہو گیا، اس سے ہم نفع نہیں لے سکتے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ ایک برا، مناسب غیر مناسب عمل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ رہا، پسند نہیں آیا کہ آپ ہوں اور کسی چیز کے اوپر ایسی چیز پہ لعنت کی جائے اور وہ آپ کے ساتھ رہے۔ یہی وجہ دیکھیں صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان چلتی تھی اونٹنی لیکن کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونٹنی ان کے ساتھ تھی تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے بند ہو گئے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے اس فعل کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے اس قسم کا معاملہ کیا، لہٰذا اس سے انتفاع یعنی نفع اٹھانا بہرحال جائز تھا۔ اس پہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔